آپ میں سے جو بچے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، خاص کر یہ جو میتھ کے جیومیٹری کے جو طالب علم ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک جیومیٹری باکس ہوتا ہے، اس میں ایک پرکار کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک کونے پر سوئی لگی ہوتی ہے، جو آپ پیپر پر یا جس جگہ پر آپ دائرہ بنانا چاہتے ہیں اس سوئی والے حصے کو اس جگہ پر پیوست کر دیتے ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں شارپنر سے تراشی ہوئی ایک پینسل ہوتی ہے جس کو آپ پھنسا دیتے ہیں، پھر اس پرکار کو آپ گول گھماتے ہیں تو پینسل کے ذریعے وہ گول دائرہ لگ جاتا ہے۔ یہ پرکار تنگ بھی ہوتی ہے، پرکار کھلی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ دائرہ چھوٹا بناتے ہیں تو اس کو تنگ کر کے دائرہ لگاتے ہیں، چھوٹا دائرہ بنا، تھوڑا اور کھول دیں گے اس سے باہر بڑا دائرہ لگے، اور کھول دیں گے اور بڑا دائرہ لگے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پرکار کو فل سائز پر کھول دیں گے تو بڑا دائرہ لگ جائے گا۔ اب اس کے بعد اس پرکار سے مزید بڑا دائرہ آپ نہیں کھینچ سکتے۔ یہ جو پرکار کا سوئی والا حصہ ہے نا، یہ مرکزی نقطہ ہے جسے آپ توحید کہتے ہیں۔ یہ ہر پیغمبر کے دور میں ایک ہی رہا، کسی پیغمبر کے دور میں شرک جائز نہیں رہا، شرک ہر پیغمبر کے دور میں حرام رہا۔ یہ توحید کا نقطہ ہے مرکزی۔ وہ جو پینسل والا دائرہ ہے وہ شریعت کا دائرہ ہے، یہ چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا ہوتا چلا۔ کچھ آدم علیہ السلام کے وقت میں چھوٹا دائرہ بنا، دیگر انبیاء کے وقت میں یہ دائرہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو مرکزی نقطہ وہی رہا۔ جب آپ کی باری آئی وہ جو پینسل والا سرا ہے اس کو فل سائز پر اللہ نے کھولا اور شریعت کا ایک بڑا دائرہ بنا دیا، اتنا بڑا دائرہ کہ جو قیامت تک محیط اور اتنا بڑا دائرہ بنانے کے بعد جس کتاب دین کا ابتدائیہ حرف اول، حرف آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام کے نام سے لکھا تھا، اس کتاب دین کا تتمہ، تکملہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھ کر اس کتاب دین کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور اس کے ٹائٹل پر لکھ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل فرما دیا، اپنی تمام تر نعمتوں کے دروازے بھی تم پر کھول دیے۔ اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں بھی تم پر تمام کر دیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ شریعت کا بڑا سب سے آخری دائرہ کھولنے کے بعد اللہ نے یہ اعلان اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، صرف اس وقت کیا کہ آج میں نے دین مکمل فرما دیا، قیامت تک کی ساری ضرورتیں میں نے پوری کر دی۔ یہ بھی اعلان فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام سے ہٹ کر دوسرا دین تلاش کرے گا وہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، 8 کی بجائے 20 رکھتے کیوں نہ ہوں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے اور انداز میں اس کو یوں واضح فرمایا، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے دنیا میں انبیاء آتے گئے، لوگوں کو دعوت دیتے گئے، ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتا تھا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتا میری قوم کے لوگوں اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے، تمہاری جبین نیاز اللہ کے سوا کسی کے در پہ جھکنے نہ پائے۔ لیکن جب رحمت عالم کی باری آئی آپ نے یا معاشرہ قریش نہیں فرمایا، یا معاشرہ عرب نہیں فرمایا، یا عجم نہیں فرمایا، آپ کی جب باری آئی تو آپ
آپ نے پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات والو میں تم سب کی طرف اللہ رب العالمین کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اللہ نے کسی ایک قوم کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ عالم کا اطلاق جہاں جہاں جس جس چیز پر ہوتا ہے، اللہ نے مجھے ہر اس عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی شریعت کے اس دائرے کو ایک لامتناہی سلسلہ بنا دیا جو قیامت تک جا کر آخری سرحد سے ٹکراتا ہے۔